علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی حاصل ہوئی کہ آج آپ سرزمین نگرائن نگر پالکا وارڈ نمبر 2 جامعہ امجدیہ نظمیہ میں تشریف لائے۔ میں دلی مبارکبادی آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب قبلہ، ایک سوال آپ سے ہے۔ ابھی کئی مہینوں سے سوشل میڈیا پر مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بات چل رہی ہے، مفتی عثمان برکاتی کے حوالے سے۔ میں کئی ویڈیوز دیکھا آپ کی انعام سری کے طور پر کہ آپ ایک طرف ان کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوسری طرف وہی مفتی عثمان برکاتی کے حوالے سے دیکھ رہا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے وہ دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ مسئلہ قشقہ کے حوالے سے آپ کا اس تعلق سے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نحمدہ و وبرکاتہ۔ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو میں قشقہ کے مسئلے میں کبھی بھی ان کی حمایت نہیں کی، اس بات کی وضاحت میں کر دوں۔ لیکن جہاں تک کہ بات ہے کہ قشقہ کے مسئلے میں انہوں نے خطا کی ہے، انہوں نے خطا کیا ہے؟ مفتی عثمان صاحب کی بلا اچھا، انہوں نے خطا کی ہے قشقہ کے مسئلے میں۔ اصل مسئلہ جو ہے جی زید کے حوالے سے جی انہوں نے جواب دینے کے بجائے فتاوی رضویہ کو دلیل بنا کر انہوں نے کس طریقے کا رویہ اختیار کیا ہے؟ عوام کو وہ اختلاط میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، عوام کے ذہن کو الجھانا چاہ رہے ہیں۔ ان کا جو فتویٰ ہے اس سے جو ہے صاف وضاحت نہیں ہو رہی ہے اس بات کی کہ یہ کس طرف عوام کو لے جانا چاہتے ہیں۔ قشقہ کے مسئلے میں انہوں نے صاف نہیں کیا، بلکہ نیپال کے تمام تر عوام کو انہوں نے پھنسا کر رکھ دیا، پہلی بات، جس کا دور دور تک فتاوی رضویہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات رہی بات کہ ان کی میں جو کچھ بھی اناؤنسری میں بولتا رہا، میں نے دیکھا کہ حضور شیر نیپال علیہ رحمۃ الرضوان کے دنیا سے جانے کے بعد حمایتی وائز پھر ان کی تحریرات کو میں نے دیکھا، پھر تمام پچھلے تحریروں سے تقریروں سے انہوں نے رجوع کیا۔ اس بنیاد پر ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے پاسبان ہو چکے ہیں، جبکہ میں خود عینی گواہ ہوں۔ جیسا کہ آپ گنر پورہ میں ایک شعر سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے حوالے سے پڑھے، ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کھلے عام انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ سنی کو صلح کلی کہہ رہے ہیں، جبکہ ایسی نہیں تھی۔ آپ کو جو ہے حضور تاج الشریعہ سے جو لوگ روگردانی کرتے ہیں، حضور تاج الشریعہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ شعر کیا تھا، میں ابھی آپ کو سنا دوں۔ جی جی، وہ شعر کیا تھا؟ وہ شعر یہ تھا کہ میں نے گنر پورہ کی سرزمین پر پڑھا تھا، محرم کے حوالے سے مولانا غلام رضا صاحب پروگرام تھا، اس میں میں نے پڑھا تھا ان کا گستاخ آج رسوا ہے، ان کا رب نے بڑھایا رتبہ ہے، اختر رضا سے الجھو گے تو ہوگا برا انجام۔ یہ میرا شعر تھا۔ میرے شعر کے پڑھنے کے فوراً بعد ان کی تقریر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک ضروری اعلان سماعت کیجیے، محبوب نظمی نے جو شعر پڑھا ہے اس شعر کے اندر جو گستاخ ہے اس گستاخ سے مراد سنی ہے۔ جی، یہ تو سنی انہوں نے کہا، جبکہ آپ کا مراد یہ نہیں ہے، آپ کا مراد صلح کلی ہے۔ جی، اور حقیقت ہے کہ جو بھی حضور تاج الشریعہ سے اس طریقے کی بات کی ہے یا ان کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ ہمیشہ جلیل ہوتا رہا۔ اور ہمیشہ یہ بھی جیسے میں مثال پیش کر دوں، میں نے اس وقت میں اسٹیج پہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے وہاں کے عوام سے کہا کہ اس پاگل مفتی کو کہیے گا کہ جانے سے پہلے مجھ سے ملاقات کریں۔ اور آپ نے دیکھا کہ صبح میں نے بہت ان کو لپیٹا بھی کہ آپ کیسے کہہ دیے کہ گستاخ سے مراد سنی ہے۔ ایک اور بات میں بیچ میں ڈال دوں کہ ابھی اس دور پرفتن میں مسلک اعلیٰ حضرت کے
पहचान का नाम सरकार ताजुश्शरिया है, हुजूर मुहद्दिस कबीर। हुजूर मुहद्दिस कबीर है। तो जहाँ जहाँ नारे में नारे तकबीर नारे रिसालत के बाद जो मसलके आला हजरत का जो नारा लगता है और उसमें बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश्शरिया का जो नारा लगता है, इस नारे के बाद मैंने उनका चेहरा लटका हुआ पाया। हाँ, क्यों? और उन्होंने बरजस्ता कहा कि ये सुन्नी जो है मसलके आला हजरत ही तक महदूद हो गए, इन लोगों को मसलके अहले सुन्नत वल जमात का भी नारा लगाना चाहिए। अरे भाई, एक ज़माने में मसलके अहले सुन्नत वल जमात ये बड़ी ही मशहूर मारूफ थी, लेकिन आज के इस ज़माने में तुर्रे इम्तियाजी तौर पर मसलके आला हजरत ही पहचान, उसमें भी उनको मैंने मुनहरिफ होते हुए देखा। मसलके आला हजरत से तो काफी उनको तकलीफ है, काफी उनको तकलीफ। अब वो कहते हैं कि हम मसलके आला हजरत के दाई है, नासिर है। नहीं, बिल्कुल नहीं, न वो मसलके आला हजरत के मुबल्लिग है। बल्कि एक बात ये कह दूं कि सरकार ताजुश्शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान और हुजूर मुहद्दिस कबीर का फतवा है ताहिरुल पादरी पर, जो पाकिस्तान का है, और आज भी मौलवी उस्मान बरकाती उनको सुन्नी जानते हैं, जबकि इस बात का उन्होंने क्या कहते हैं कि फैज़ान मदीना में उन्होंने वज़ाहत की थी कि ताहिरुल कादरी जिसको कहते हैं, लेकिन हम लोग तो ताहिरुल पादरी कहते हैं, उनको वो सुन्नी जानते हैं। मैंने कहा कि फला हुजूर ताजुश्शरिया और हुजूर मुहद्दिस कबीर का फतवा है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हुजूर मुहद्दिस कबीर झूठ भी तो बोल सकते हैं, माज़ा ये जुमला था उनका कि झूठ भी बोल सकते हैं। क्या ताजुश्शरिया और हुजूर मुहद्दिस कबीर शरीयत है, उन्होंने ये कहा। तो इससे पता चलता है कि इन दोनों बुजुर्गों से, बल्कि हुजूर गयासे मिल्लत शेर कालपी जो बड़ी खानकाह के जो है सजादा नशी हैं, उनके बारे में मुफ्ती उस्मान कहते हैं कि वह आवारा है, गुंडा है, बेज़बान है, बेलगाम है। बताइए, एक सैयद की शान में इस तरीके की गुस्ताखी कर रहा है वो, तो उससे क्या हम लोग जो है हम उनकी हिमायत कर सकते हैं? मैं खुले तौर पर इस बात की तायीद करता हूँ कि मसला कशका के हवाले से हज़रत अल्लामा मुफ्ती अफसाल साहब क़िबला ने बरेली शरीफ से और ओझागंज से और जहाँ जहाँ जिन जिन खानकाहों से इस ताल्लुक़ से बातें आई हैं, मैं उन तमाम फतवों की तायीद करता हूँ। रह गई उनका मसला क्या है उन मुफ्तियान किराम के दरमियान, वो समझें और उलमाए किराम समझें, लेकिन इस ताल्लुक़ से हम लोग तायीद करते हैं कि मसलके आला हजरत की गद्दारी में एक हर्फ भी किसी के अंदर अगर पा लिया जाएगा, हम लोग उनसे बेजारी और बेकरारी का इस्तेक़बाल करते हैं। हम लोग आज भी और कल क़यामत तक उनके साथ नहीं, बल्कि उनको दावत देते हैं कि वो जब चाहे मसलके आला हजरत पर बैठ करके गुफ्तगू कर ले। मैंने वही नहीं, सिमरदही में भी मैंने उनको कहा कि मैंने कहा कि वीडियो करना मसलके आला हजरत से नहीं है, लेकिन उन्होंने आवाम को जानना चाहा कि वीडियो करने वाले क्या मसलके आला हजरत में से है या नहीं। मैंने कहा कि मुफ्ती साहब आप यहाँ गलती कर रहे हैं, लोगों को मुगालता में डालें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो वीडियो कर रहे हो मसलके आला हजरत में से है कि नहीं, बल्कि जो वीडियो बना रहे हैं ये मसलके आला हजरत नहीं है। ये वीडियो बनवाना बिल्कुल हराम है हमारे बुजुर्गान। अभी जो हम लोगों की वीडियो बन रही है ये बवजह मजबूरी है, और अज़रूरातु तुबीहुल महज़ूरात के तहत ये किसी मसाइल को दरपेश आने की वजह से हम लोग उसका सफाया करना चाह रहे हैं, जिसके कारण ये बातें हो रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि अभी इस दौर में हुजूर मुहद्दिस कबीर के हवाले से जो बातें चांद के ताल्लुक से चल रही है, जिस पर मुफ्ती निज़ामुद्दीन ने कुछ बातें उठा दी, उसके ताल्लुक से आपका क्या कहना है? मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब तो बेशुमार फतवे में खता किए और हुजूर मुहद्दिस कबीर के सामने जुमला भी नहीं बोल सकते हैं, जैसा उसे हुजूर फ़क़ीह मिल्लत ने मुफ्ती निज़ामुद्दीन स्टेज पर थे। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने कहा कि चलती हुई ट्रेन पर जो नमाज़ पढ़ने का जवाज़ का आपने फतवा दिया है इसकी वज़ाहत कर दिए, तो वो इसको छोड़कर भाग गए। सबसे बड़ी बात कि वो मुफ्ती है मुहक्किक़ मसाइल जदीदा लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो पेचीदा कहता हूँ, इसलिए कि उनको अगर कोई मुंबई से या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से फ़ोन पर बता दे कि चांद हो गया है तो वो ऐलान कर देते हैं, लेकिन बगल में उनके वो उस्ताद है, मरबा है, माबा है, मजहब के कलम पकड़ाने का भी तरीक़ा हुजूर मुहद्दिस कबीर ने उनको बताया है। और आज जो है हुजूर मुहद्दिस कबीर मुबारकपुर से 27 किलोमीटर की दूरी पर है,
لیکن حضور محدث کبیر کی گواہی اور شہادت ان کو منظور نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر حضور محدث کبیر کا جو ہے عناد بھی ہے، بغض بھی ہے، حسد بھی ہے. اور جو مفتی نظام الدین کرتے ہیں وہی یہاں کے مولوی عثمان کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ مولوی عثمان صاحب مفتی نظام الدین کے ہر قول و فعل کو مانتے ہیں، اور جیسا وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے جیسے نعرہ لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں اشرفیہ میں کہ مسلک اہل سنت کا نعرہ لگاؤ، ایسے ہی یہ نیپال میں کہتے ہیں کہ مسلک اہل سنت کا نعرہ. لیکن ہم لوگ ایسا ہونے نہیں دیں گے. وہ لاکھ چلاتا رہے مولوی عثمان کی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہ لگاؤ، لیکن گلی گلی میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگے گا. اور مسلک اعلیٰ حضرت سے جو بھی روگردانی کیا ہے وہ ہمیشہ ذلیل ہوا ہے اور ذلیل ہوتا رہے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مفتی عثمان کی میں حمایت نہیں کرتا، بلکہ میں ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. اور میں ان سے مسلک اعلیٰ حضرت پر اس درمیان میں جو ہم لوگوں کا ان سے ربط و ضبط ہوا ہے، ہم لوگوں کا جو ان سے ربط و ضبط ہوا ہے صرف اور صرف مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ربط و ضبط ہوا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہم لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں مولانا شوکت صاحب اور مفتی عثمان صاحب نے حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ ازہری کے حوالے سے، جو حضور شیر نیپال علیہ الرحمہ کے شہزادے خلف اکبر ہے، ان کے حوالے سے انہوں نے ویڈیو بنائی. اب بتائیں علم کی بنیاد پر کہلے کہ علم ان کے پاس ہے، ان کے پاس یہ علم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں شیطان کے پاس بھی علم تھا، لیکن اہل کون ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے؟ علم اپنی جگہ ہے، اور استقلال و استقامت کا نام ہے حضور شیر نیپال کے خانوادوں کے اندر، اور استقلال و استقامت کے بنیاد پر پورے نیپال کے قاضی الفن نیپال کی مکمل ذمہ داری ان کے ہاتھ میں ہے. اس بات کی ہم تائید کرتے ہیں، اور حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ کو میں مبارکبادی ہم دونوں آدمی پیش کرتے ہیں. دو جملوں میں کہ جو حضور شیر نیپال کو نیپال میں نہیں مانتا ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے جو ہے بالکل بیزار ہے، اور جو حضور شیر نیپال کو مانتا ہے ان کو میں اپنا امام بھی تسلیم کرتا ہوں، جو نہیں مانتا ان کو میں امام تک تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت کے سب سے داعی حضور شیر نیپال علیہ رحمۃ اللہ.